نہیں مشن نہ کسی نے دلچسپی نہیں کھان پین کا قصہ. تو اقبال فرماؤں بھائی قیامت تک استبداد دی جڑ کر یہ غیر شرعی فعل ہے، یہ جائز نہیں. بے شک کوئی بہندا پھرے بہرے حق در خاک ہوں غلطی داس پس بنا لا الہ گردی داس. اللہ جڑا کہتا معین الدین نے کہ امام حسین جڑا وہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہے، وہ اس پاروں کہ وہ حق دی خاطر خاک و خون ترپے، نہ کوئی اقتدار نہ لالچ. پوچھے تسی آندے حکومت پہ امام حسین کا دماغ کم نہیں کر رہا. جدو میرا باپ ساری دنیا کا مالک سی سوائے شام دے پوری سلطنت وہ قبضے سی، ادوں بے بس ہو گیا. ہوں 20 سال بعد کہڑی فوج میری مدد لی آنی؟ جنہیں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی تے میرے باپ تو بعد 40,000 آدمی نے اپنی رضامندی نہ حسن کی بیعت کی سی. پہاڑ جدے لشکر لے کے معاویہ آ گیا تے حسن نے چپ کر کے چھڑ دیتی. کی مرنا مرونا بے بسی ہو چکی. کوئی یہ سوچنے والا ہی ملعون ہے کہ امام حسین سمجھدا مینوں تخت میں کدھروں تخت ملنا؟ تخت رہن کا ہوں تو حسن ہی نے سوالی رکھنا. صرف انہوں نے نا کا جڑا کلمہ سی کہ پوری امت کے سامنے اعلان ہو جائے کہ کم غلط ہو رہا ہوں میری لاش تو جی گزر جان مگر امت لکھ لوے کہ اسلامی حکومت نہیں. اور وہ برکت ہے اج نہ اہل سنت چوں نہ شیعہ چوں کوئی بھی نہیں جڑا کہے بے انہاں دا دور خلافت راشدہ خلافت راشدہ کہ نبی دے طریقے دی حکومت حضرت حسن تے مقابلے. حضرت معاویہ نے بھی کوئی لکھدا آندے نہیں 6 مہینے حسن دے پاؤ رسول اللہ دی گل پوری ہوگی 30 سال خلافت ہے ثم ملک نزول. پھر ظالم بادشاہ تے بادشاہ نہیں ظالم. اس تو کون دفاع کر سکتا؟ جڑا کرو گا وہ منہ کھا کے رسول اللہ دا دشمن. حضرت معاویہ ملک عزوز ہے اور وہ بعد دے بھی ایسے ظالم حکمران ہے اسلامی حکومت کوئی تعلق. تو فرمایا بہرے حق در خاک کو خوں غلطی دا جانتے سی نہ بننا کی ہے مگر ایک بننا بھی دین بچ جانا کہ حکومت اسلامی نہیں نہ اسلام دے بچے کوئی نمونہ کہ آدمی زبردستی حکومت سے قبضہ کرن. اس پاروں پس بنا لا الہ گردی داس. ہوں وہ چھوٹا نہیں رہا ادھروں لا الہ دا تو ادھروں حسین ہے. ایک ہی گل ہے لا الہ دے سمجھنا نا کہ اللہ تو سوا حکومت کسی دی نہیں وہی حسین. مدعا سلطنت بود دے اگر خود نہ کر دے بات نہیں ساما سب آندے عقل دے انے ہو. حکومت اگر لینی ہوں یہ سازو سامان نہ آدمی جانا 4 بچے نال لے لو تو بھیناں لے لو تو میدان نوں ٹر پاؤ. یہ حکومت لین دے ٹنگ ہے. کوئی شرم کریا کرو. صرف جان دینی ہے کہ امت جڑی ہے میری مظلومی ویکھ کے اور میرا ظلم سہنا ویکھ کے ہوش چ آ جائے جاگ پین. جڑا اینے لمے پی گئے کچھ نہ بیداری پیدا ہوئی پیدا. بعض لوگ نہیں سوچے رہے بوٹیاں اڑائیاں انہوں نے قبراں کھود کے لوگوں نے ہڈیاں جلاتیاں. یہ سارا تو جویں ابوالکلام آزاد آتا 132 جڑا انقلاب آیا اور بنو امیہ دی قبراں کھودیاں تسی سمجھدے ابو مسلم خراسانی دی محنت ہے. اے امام حسین دے خون دے قطرے جڑے کربلا تھی انہوں نے دنیا نو جگا دیتا. کہڑا اسلام لے کے بیٹھے اس تو حضرت امام حسین دے بارے فرماندے مدعا اس سلطنت بود دے اگر حکومت لینی مقصود ہوندی اس لیے کوئی تیاری ہوندی کسی جگہ تقریراں مکے کر دے لوگوں خط بھیج دے میری مدد لے آؤ. ایک بندے نے نہیں آخیا جڑے اپنے آپ رل گئے وہ بھی رستے جڑا چشمہ آیا اتنے ویکیا بھی یہ بدو لوگ جڑے میرا ساتھ دیں سمجھتے میں کوفے نوں جا رہا تو مینوں اسی ویلے آخیا بغیر کسی ہچکچاہٹ تو بھائی میرے نال سوائے موت دے کوئی شے نہیں کی لینا چاہتے. آپ انہوں نے ہٹایا اپنے آپ انہوں نے اپنے نال پرا کیتا. اگر کوئی لڑائی اور جنگ کا سامان ہوتا تو کوئی بندوبست کر دے. رلن والوں آپ کیا کی لینا میرے نال میں تو موت کی طرف سفر کر. اور آخری رات بھی تھی سارے سمجھتے جی بھائی جدو 9 تاریخ نو اثر تو بعد عمر ابن سعد کی فوج نے اگے بڑھنا شروع کیتا. امام اسے اپنی کرسی سے بیٹھے اس طرح درا کا اپنے تلوار تے ٹیک لائی سی اکھاں بند تھی تو حضرت زینب نے آ کے لایا. انہیں آخیا تو سو رہا لشکر تے اگے بڑھ رہا. آپ نے اپنے بھائی عباس نو آخیا عمر نوں پوچھ بھی جڑا میں لا سی بغیر تسی ناراض جے تے میں کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا. ایک ہی میرا اعلان ہے کہ میں اس غلط حکومت کی حمایت نہیں کرنی باقی میں لڑائی کرنی مدینے چ نہ رہ پیندا. میں اسے تو جب میرے سے سختی کرن مکے نوں چلا گیا مکے تسی مینوں پھڑ لگے میں میدان چھڑ کے باہر نکل گیا. میرا کوئی ارادہ لڑائی دا نہیں مگر باطل کی حمایت نہیں کرنی. کوئی میرے سے توقع رکھے نا میں اعلان کرنا بھی حکومت صحیح ہے نہیں ہونی اور ہر گل مینوں منظور ہے واپس جان دے نہیں منے. عمر بن سعد نے آخیا عباس اگر میری مرضی کی گل ہوندی میں ضرور منتا. یہ یار چنگی گل کہڑی سی مگر کم بخت ابن زیاد نہیں منے. انہیں جاسوس بھیجتا سر لاؤں تو ٹھیک ہے نہیں دیتا عمر بن سعد کا سر لا کے مینوں بھیج دے. میں بے بس ہو گیا. امام نے آخیا اچھا تو بے بس ہو گیا نا تیرے پلے کچھ نہیں رہا تو کم از کم ایک رات تو مینوں دے دے میں اپنے ضروری کام نپٹا لا. تو عمر بن سعد اتنا ڈر گیا روب اور ظلم جڑا حکومتوں کا کوئی چھوٹی جی گل ہوندی. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے لی کوئی ہمت چاہیے گلاں کرن سوالیاں اوکھے پالنے بول. امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخیا میں نہیں مہرت دے سکتا
میرے نال تے جاسوس اگر میں مہرت دیتی ہنے نے رپورٹ کر دینی میرا بھی سر لے جانا. اس ویلے لشکر دے جڑے سپاہ سالار سی وہ بولے انہاں آکھیا عمر اگر ترک اور دیلم کافر ہوندے انہاں دا محاصرہ سی کیتا ہوندا تے وہ بھی مہلت منگدے تے دینا ضروری بندا سی. اے رسول اللہ بچہ ایک رات منگدا یار تو یہ تو پھر گیا. پھر مجبور ہو کے مہلت دیتی. اس رات چوں امام حسین نے کی لینا سی. ایک رات انہوں نے زندگی لمبی ہونی سی. رات ہی آپ نے ساتھیوں نے بلا لیا. انہوں نے آخیا بھائی ہن کسے نوں شبہ نہیں رہا سویرے قیامت دی صبح خیر نہیں ہونی خون جڑا میرا بہاتا جانا. میں تواڈے تے خوش ہاں تواڈے نال دے ساتھی کسے نہیں ملے. میں تواڈی اللہ تعالیٰ کی دعاواں کرنا تسی میرا ساتھ چھڈو آپ بھی نکل جاؤ میرے بال بچے نوں پڑھو رات نکل جاؤ تانوں کسے نہیں روک بلکہ خوش ہو جان گے بھی جڑے دو چار نال سی وہ بھی ساتھ چھڈ گئے اپنی جاناں بچاؤ. آپ نے انہوں نے ٹیسٹ کیتا میں نہ کو مارا جائے پتہ چل گیا. انہاں چ ایک کھڑا ہویا بڈھے کھڑے ہوئے جوان کھڑے روئے بڑے. انہاں آکھیا امام ایسے پری دنیا اسی گنتی دے 72 بندے تیرے نال ہیں یہ بھی ساتھ چھڈ کے جانا بچاؤنے چلے جائیے. اسی کل رسول اللہ دے سامنے اور فاطمہ دے سامنے کس منہ نہ پیش ہونا سانوں ازمانا. اگر اسی بار بار بھی قتل ہونا ہوندا تو زندہ ہونا ہوندا 70 واری تے تیرا ساتھ نہ چھڈ دے نمایا قتل تو واحدہ. ہن تے گل ہی ایک واری مرن دی ہے سانوں تو مرن دے جا. آپ نے پھر بڑی دعا کی. ایک پاسے وہ ظاہر ہو گئے کہ پھنسے نہیں مرے پے اپنی مرضی نہ مرے. دوسرے پاسے آپ نے موقع دیتا. امام حسین رضی اللہ مکے 72 آئے سی مگر تاریخ پڑھ لو فوت ہونے والے شہید ہونے والے 150 کے قریب بندہ. وہ باقی کتوں آئے رات آئے جنہاں ویکھ لیا بے ہے ادھر موت ہی کامیابی کدی ہونی نہ 17 نے کوئی جتنا مگر ہے دوزخ بڑا پاسا حکومت دا. رات دی تاریکی اندھیرے ظالم فوج چو آئے ادھر لوگ امام حسین نالوں کوئی بندہ نہیں. یہ بھی امام حسین دے حق دی ہون دی سب تو بڑی گواہی ہے بھئی موت ویکھ کے وہ رات آ گئے. انہوں نے آخیا نہیں ساتھ دینا تیرا یہ ظالم ہے کوئی ہن کسر ہی نہیں رہ گئی. تو ہر آپشن نہ اگے رکھیا بھئی نہیں مینوں راضی پسند کر میں چلا جانا مگر یہ نہ مینوں مجبور کرو تو بنواؤ میں کہہ دیاں بھی حکومت ٹھیک ہے گل نہیں ہونی. زمین آسمان ٹل سکتے یہ مشکل ہے. باقی رہی خون ریزی میں امت کو خون ریزی چاہوں میں تے اپنے شہر چھڑ دیتے اس سے تو خون ریزی نہ ہوئے. مگر جے تسی بات نہیں آؤندے تو میں کوئی کمزوری پروں تے جان چھڑاؤن لی نہیں آندا. جو تسی کرنا سویرے ویکھ لیو آپے علی دے فرزان دی ضرورت دا تانوں پتہ لگ جانا. تسی سمجھدے میں امن دی گل کراں کوئی ڈر کے کرنا. 80 دے قریب بندے رات اور سارے تو بڑی بات جڑا کسے کو بھی جواب نہیں. تو جڑا امام حسین رضی اللہ گھیر کے لیا 1000 سپاہی دا افسر اور جنہوں امید سی پہ اس مہم تو بعد انہوں ترقی ہو گئی. ہور جدوں لشکر کھڑے ہو گئے امام حسین رضی اللہ رستے جدوں امام علیہ السلام دے بارے حکومت نے کیا بھی انہوں گھیر کے تو ساڑے پیش کر ابن زیاد دے مجبور کہا. آپ نے آکھا گل سن ابن زیاد کو جانا والموت ادنیٰ من ذالک وہ پہلا میرا مر جانا ہی ٹھیک ہے. اگے مسلم نہ کی ہوئی ہے دہانی نہ کی ہوئی بھی پناہ دے کے تسی لے گئے تو قرآن ضامن دیتے کچھ نہیں تو انہیں سیر لوا کے دمشق نوں بھیج دیتے کہ لاشاں انہاں دونوں دیاں رسے پا کے بازاراں کتے یہی کرنا چاہتے ہیں. میں چک جاواں تو میرا بھی حال کر دیو. وہ مسلم برہانی نہ کی ہویا یہ گل کوئی نہیں ہونی. انہیں آخیا پھر واپس میں نہیں من دے سکتا. بندہ شریف سی مگر حکومت تو مجبور. انہیں آخیا جڑا تھی میں واپس چلا جانا یہ میں نہیں کر سکتا میری شامت آ جانی تو کیوں نرگے چ نکل دیتا. ہوں انج ہی کرو جب تک نیا حکم نہیں آتا میں تمہیں کوفے جان تے مجبور نہیں کرتا تسی مدینے دی ضد نہ کرو. درمیان دا کوئی رستہ بڑھو ورنہ جغرافیہ اٹھا لو کربلا جان دا کی توک نہ کوفے دا رستہ ہے نہ مدینے دا رستہ. آپ نے فرمایا بالکل ہور تو شریف زادہ حلال دا بیٹا میں کیوں تینوں تنگی پاواں اگر تو یہی چاہنا میں ٹھیک ہے تیرے نال تریا رہنا میں کوفے نہیں جانا تو مدینے جان نہیں مینوں دیندا درمیان چلتے رہے. پتہ آپ نوں سی میری منزل کی ہے. کربلا جسے پہنچے 2 تاریخ سی ہور نے آکھیا کہ مینوں آ چٹھی آ گئی ہے. قاصد پہنچ گیا. انہیں آخیا جدوں یہ حکم ملے جس جگہ ملے ایسی جگہ اترن پہ مجبور کر دے حسین کہ جتھے نہ پانی ہوگا نہ سایہ ہو. انہیں آخیا پروانہ آ گیا میں بے بس ہوں. آپ نے فرمایا 3 آبادیاں کول غادریہ شخصیہ نینوا یہ پنڈاں مینوں اتر دے. انہیں آخیا نہیں یہ حکم تو لکھیا میں اگر یہ خلاف کراں میری کھلڑی اتار دیں. آپ نے پھر فرمایا ہاض یار تو کر دے مکلا بالکل اللہ کے رسول نے کربلا کیا ہے کرب و بلا دی زمین ہے دکھاں تکلیفاں بھی لا دے ڈیرے. اور 4 نومبر میرے ساتھ آ گیا امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے صفاں بجیاں. ہور نے سپاہ سالار نے پوچھے امام حسین جھوٹا سی یہ کیوں چھڑ کے آیا کیوں شہید ہویا 1000 افسر سپاہی دا افسر. اس عمر بن سعد کمانڈر نے جا کے پوچھا کہ عمر جو کوئی امام حسین آندا یار تانوں انہاں چ کوئی گل پسند نہیں آئی بیکسس ملک چھڑ دینا ہے مدینے نوں چلا جاتا پھر وہ ایک حکومت نہیں منتا تا قیامت آتی. اور آخیا میرے بس ہوں تو ہور میں یہ تو زیادہ بہتر گل کی سی مگر وہ ابن زیاد نہیں منے.
انہیں ضد کی ہے نہیں اپنے آپ میرے حوالے کیا، بیعت بھی چھڑ دیتی کہ حوالے کرے اور بعد میں جو مناسب سمجھوں گا اس بارے فیصلہ کروں گا۔ یہ عمر بن سعد نے نہیں سنایا، جب حضرت عباس نے پوچھا انہیں آخیا عباس کوئی سناؤ والی گل بھیجتا تو میں سنا، اے بغیرتی کا فیصلہ بھی اپنے آپ حوالے کرن پھر وہ قسمت کا فیصلہ کرو، یہ حسین دے سینے علی کا دل ہے وہ قبول کرنا۔ آپ نے دسیا فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا سے ہو چکا۔ تو ہور نے پھر جب پوچھا نہیں منیا، انہیں آپ دے پرات غلام تینوں نے اپنے گھوڑے نو اڈی ماری، امام حسین کی خدمت پیش ہو گیا اور آدھے آخیا امام میں یہ بد نصیب ہے جڑا کہہ کے تینوں اس میدان سے لیا، میری بخشی کا کوئی سامان ہو سکتا، یعنی 1000 افسر کا سپاہی کا افسر اور ترقی کے موقع ادھر نری موت۔ امام نے فرمایا کی تیرا نام تیری ماں نے رکھا، جانتے تھے؟ انہیں آخیا ہر، تو فرمایا ہاں واقعی تو آزاد ہے، اللہ نے تینوں دوزخ دی اگ تو آزاد کر دیا، تو دوزخ تو بچن کا سامان تیرا ہو گیا۔ اس پھر اجازت منگی سارا تو پہلا میں ہی ہوا تاری طرفوں شہید ہونا۔ اس تو امام بھائی دنیا اپنا حق تے ہون دی مہر لوا کے گیا۔ 80 تو زیادہ سپاہی آئے، امیر لشکر آیا اور امام حسین کا ساتھ دیتا، تد فرماؤں مدعا سلطنت بوتے اگر حکومت منشا ہوں تخت اتنا لائے جاندے، بعد چ نہیں خود نہ کر دے، بعد چ نہیں سامان سفر کوئی یہو جہا سامان نہ سفر کرنا، ایڈی خطرناک مہم تے عورتاں نال تے بچے نال، دشمناں چوں رہ گئے سہرا لات وات، دشمن گنیے تے گنے نہیں سی جاندے، ریت دے جنے دانے انہیں میدان کربلا کٹھے، خطرہ سی بھائی ادھروں نہ کوئی امداد لی آ جائے۔ ساتوں تد سختی کی جب عمر ابن سعد نے دیکھ لیا کوئی مغلی بھی آیا، کوئی امام بھی نے آخیا ٹھیک ہے جس گل کا خطرہ سی سرحداں تو لوگ نہ مک گیا، ہوں اسی بے فکر ہیں کوئی نہیں آنا کیرا پارو، دشمناں چوں رہ گئے سارا لات وال، دشمناں دوستان ہے او بجزاں حمد، دشمن ریت دے تاراں دی انگنٹ اور دوست انہیں جنہیں یزداں دے عدد ہے، یہ بھی کہ صرف اللہ، اور دوجا معنی ہے کہ جنہیں یزداں دے عدد 72 بن دے، اب جدے صاحب نہ یزداں 72 ہے، فرمایا جنہیں یزداں دے ہنسے بننے انہیں امام حسین دے ساتھی 72 ہی کل بندے دی، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنیاں اجمار رات تفسیر بود۔ اقبال نو پوچھو آندے رات سی اسماعیل اور ابراہیم دی قربانی دا، تو اسماعیل دی گڑے تے چھری رکھ کے جڑا ابراہیم وہ دے خواب سی پورا اس طرح ہوا، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنیاں اجمار رات تفسیر بود۔ وہ مختصر گل سی، وہ دی تشریح آ کے کربلا چ ہوئی بھی تیرے دادے نے چھری رکھی سی تو میں اسے روک دیتا، اے ہن تیری واری ہے تو آخری پیغمبر ہے، دین ہو رہا مکمل۔ تد اقبال نے دوسری آخیا حرم دی کہانی اگر پوچھ دے جڑی کی ہے، ساری داستان حرم جڑی نا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، بالکل سادہ جی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے تے بڑی سمجھو پری ہوئی ہے رازاں نال، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اسماعیل شروع سی حسین، سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار را تفسیر۔